جو مسلمان پر رائٹس ہیں، انسانوں کے انسانوں پر رائٹس ہیں، ان کے اندر بھی خیانت نہ کریں۔ اب ایز اسٹوڈنٹس اگر آپ کے اساتذہ ٹیچرز کی طرف سے آپ کو کوئی حکم ملتا ہے، کوئی کام ملتا ہے، کوئی ہوم ورک ملتا ہے، تو یہ آپ کے پاس امانت ہے، اور آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ اس میں خیانت ہے۔ اللہ کی طرف سے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، روزے رکھنا ہم پہ فرض ہے، اچھے کام کرنا فرض ہے، برے کاموں سے بچنا یہ فرض ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے یہ خیانت ہے اللہ کے حقوق میں، اگر ہم روزے نہیں رکھیں گے یہ اللہ کے امر میں خیانت ہے، اگر ہم سچ نہیں بولیں گے اللہ کے معاملے میں خیانت ہے، اللہ کے رسول کے معاملے میں خیانت ہے۔ ہم اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزاریں گے تو یہ ہم اپنے نبی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ سچ بولو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولو، لیکن یوں فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف سچ بولنے کا صرف حکم نہیں دیا یہاں پہ، بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اس لیے کہ انسان جو اس کی سوسائٹی ہوتی ہے، جو اس کی مجلس ہوتی ہے، جو اس کی سنگت ہوتی ہے، فرینڈشپ ہوتی ہے، اس میں رہ کے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جیسی اس کی صحبت ہے وہ ویسا بن جاتا ہے، اور صحبت کا انسان پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر انسان سچ بولنے والا ہو لیکن وہ ہر وقت ہر لمحہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ، کرپٹ لوگوں کے ساتھ، دھوکہ دینے والوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ جو سچ کی برکات ہیں اس کی ختم ہو جائیں گی، اور زندگی پھر وہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائیں گی۔ تو ایک ہے خود سچ بولنا، اور ایک ہے اپنے دوستوں کو، ایسے دوستوں کو چننا، ایسے دوستوں کا انتخاب کرنا جو سچ بولنے والے، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جو سچ بولنے والے لوگ، ایسی سوسائٹی کریٹ کرنا جو سچ بولنے والی ہو، تو اس کا اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور ایسی کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہر معاملے میں، اگر اسکول میں ہیں تو اسکول میں، اگر باقی باہر دوستوں کے ساتھ ہیں ویسے وہاں بھی، اور آپ بڑے ہو گئے، ایک سوسائٹی معاشرہ وجود میں آ گیا، اس معاشرے میں ایک ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ایسی سوسائٹی قائم کریں کہ وہ سچ بولنے والوں کی ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک سب جب سچ بولنے والے ہوں گے تو پھر وہاں وہ یہ سچ جو ہے وہ ایکچولی اسلام کی ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے، آنیسٹی بھی اسلام کی ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے۔ ہماری سوسائٹی میں سے یہ ویلیوز آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نان مسلمز وہ سچ بولتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر سچ نہیں بولیں گے اور اگر ہم آنیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر یہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 احادیث ہیں، 2 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھائیوں جیسا ہے، اور بھائی بھائی کے ساتھ اس کو سلوک کیسا کرنا چاہیے؟ فرمایا لا یخونہ، ایک کریکٹر دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو آپ ایک رشتہ اخوت میں آ گئے، برادرہڈ میں آ گئے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک رہنے والے تمام لوگ، تمام مسلمان جو کلمہ پڑھتے چلے گئے وہ اس رشتے میں آ گئے۔ لہٰذا جب اس رشتے میں آ گئے تو پہلی ذمہ داری یہ ہے لا یخونہ، کہ مسلمان مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔
دوسرا فرمایا ولا یکذب، مسلمان مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ تیسرا فرمایا ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کو دھوکہ نہیں دیتا، ذلیل نہیں کرتا۔ لا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ڈیگریڈ نہیں کرتا اس کو۔ اب یہ فرمانے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ و مالہ و دمہ، ہر مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، اس کی عزت بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ عزت اللہ نے دی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والے اہل ایمان کے لیے ہے۔ جب اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو کوئی شخص اگر اس کو ڈیگریڈ کرے گا، اٹ مینس کہ وہ صحیح مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وَمَالُهُ، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کس معنی میں؟ کہ آپ کسی کا مال چوری نہیں کر سکتے، کسی کا مال ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بھی طریقے سے آپ کسی کا مال ضائع کر رہے ہیں تو پھر یہ مسلمان کے کیریکٹر کے خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سود کو حرام قرار دیا، اس میں دوسروں کا مال ضائع ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے جوا اس کو حرام قرار دیا کہ دوسروں کا مال ضائع ہوتا ہے۔ جس طریقے سے بھی مال دوسروں کا ضائع ہو، آپ اس میں ڈائریکٹ انوالو ہو یا انڈائریکٹ ہو، تو یہ اسلام کے اس کیریکٹر کے خلاف ہے۔ تو مسلمان اپنے بھائی کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا دیتا۔ تیسرا فرمایا وَدَمُهُ، اس کا خون حرام ہے، یعنی آپ کسی کا خون نہیں کر سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی بھی جان کو، کسی شخص کو ناجائز طور پہ قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا، فرمایا گویا اس نے اگر ایک آدمی کو قتل کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ یہ اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ کسی نام پر بھی آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، انڈیویجول، کسی انڈیویجول کو یہ رائٹ نہیں ہے۔ جو ڈیتھ پنشمنٹ ہوتی ہے وہ کورٹ کا کام ہے، وہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتا ہے، کورٹ دے سکتی ہے۔ انڈیویجول کسی کو قتل نہیں کچھ کرنے کا رائٹ نہیں ہے اس کے پاس۔ کیوں؟ کہ جان اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، عزت اللہ نے دی ہے۔ جو چیز اللہ نے انسان کو دی ہے، کسی دوسرے انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے مال کو، جان کو، عزت کو ضائع کرے۔ یہ فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اشارہ فرمایا اپنے دل کی طرف، یہاں سینے کی طرف، فرمایا التقوی ہا ہونا۔ تقوی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر یہاں ہوتا ہے۔ بظاہر اگر میں نے ٹوپی پہن لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، جبہ پہن لیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرنے والا بھی ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں اور اسلام کا نام لے کے ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے جبے بھی ہوتے ہیں، ان کا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، وہ بم چلاتے ہیں، وہ دوسرے مسلمانوں کا مال لوٹتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ ظاہری ہونے کے باوجود بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تو بظاہر ایک مسلمان ہو سکتا ہے سادہ سا مسلمان ہو، عام لباس میں ہو، کلین شیو بھی ہو سکتا ہے اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، پینٹ شرٹ میں ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے تو وہ مسلمان ہے اور وہ سچا مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ اگر اندر دل خالی ہے تو بظاہر کچھ بھی ہے۔ یہ آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ ایک جگہ گندگی کا ڈھیر ہو، گندگی کا ڈھیر، آپ اس کو صاف کرنے کی بجائے اس پہ اچھا کپڑا ڈال کے اوپر پرفیوم ڈال دیں
اور آپ کہیں کہ نہیں یہاں تو بالکل صفائی ہے، تو یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ دل صاف ہو جائے تو اگر اوپر سے انسان جیسی حالت بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے ظاہر کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، چونکہ دل کے اندر نیت ہوتی ہے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر۔ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ کالج کی ایک روٹین ہے اور اس کا اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری ایبسنٹ لگ جائے گی، تو یہ آپ اس نیت سے پڑھیں گے تو آپ نے وضو کیا، اپنا ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے نماز پڑھی لیکن وہ نماز نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ نے اس نیت سے پڑھی کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے، اللہ کی امانت ہے، میں اس امانت کو ادا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ آپ کی نماز کمپلیٹ ہوگی۔ تو نیت کے ساتھ اس کا بہت کنیکشن ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب یہ فرمانے کے بعد کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، 3 دفعہ حضور نے فرمایا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، آدمی کے لیے یعنی آدمی کی برائی کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو ڈیگریڈ کرے، اپنے سے کم تر سمجھے۔ آپ جب آپس میں دوسرے کو بلاتے ہیں، اگر اچھے رسپیکٹفل طریقے سے بلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کو اوے کر کے بلاتے ہیں اور اس کوئی اور نام بگاڑ کے بلاتے ہیں، اٹ مینس کہ آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ جب آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں تو یہ حدیث کہا گئی جس میں آقا علیہ السلام نے ہمارا کیریکٹر بیان فرمایا۔ اس کا سارا خلاصہ کیا ہے کہ مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، یا عام یہ روٹین کی بات ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اگر اسٹوڈنٹس ٹیچرز کے ساتھ جھوٹ بولیں اور بچے اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بولیں تو یہ بہت زیادہ سخت گناہ ہے کہ آپ اصل میں جب کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں تو کسی کے ساتھ نہیں بول رہے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق لوگ ہوتے تھے، منافقین، وہ جب مسلمانوں سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ رسول کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی ایکسکیوز کرتے ہیں، جھوٹا ایکسکیوز کرتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ بول لیتے ہیں تو یہ والدین کا نقصان نہیں ہے، آپ کا اپنا نقصان ہے۔ ٹیچرز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، اس کو کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر جھوٹ بولیں گے، دھوکہ کریں گے، فراڈ کریں گے تو یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ کیوں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے تو آپ کی لمبی زندگی ہے، ابھی آپ کے فیوچر ہے، اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو آپ نے اپنے کیریکٹر کو لوز کر دیا۔ اب ایک آخری حدیث سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ تو کیریکٹر تھا مسلمان کا، مومن کا۔ دوسرا جو کیریکٹر بھی اس حدیث میں بیان ہونے والا ہے وہ ہے ایک منافق کا۔ منافق کو جس نے اوپر اسلام کا خون چڑھا رکھا ہو، اسلام کا لباس پہن رکھا ہو لیکن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو۔ فرمایا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں، 4 کوالٹیز جس آدمی کے اندر ہوں وہ پکا خالص منافق ہے۔ اور ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اگر ان میں سے کوئی ایک اگر کسی مسلمان کے اندر ہو تو پھر وہ اس کے اندر وہ جو کوالٹی ہے، وہ خاصیت ہے یا وہ صفت ہے وہ منافق کی ہے، لہذا جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا وہ اس کے اندر رہے، یعنی وہ خالص مومن نہیں بن سکے گا۔ فرمایا کیا؟ پہلی بات اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ میں نے پہلے ایکسپلین کیا ہے، اگر آپ کو ٹیچر ہوم ورک دیں یہ امانت ہے، اگر آپ نہیں کریں گے خیانت ہو جائے گی۔ اگر والدین کوئی ذمہ داری دیں، اگر آپ پوری نہیں کریں گے خیانت ہوگی۔ اللہ کی طرف سے
آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے اگر پوری نہیں کریں گے یہ خیانت ہو جائے گی. تو منافق کی پہلی علامت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. چار علامات ہیں. پہلی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. دوسرے نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا مسلمان کی صفت نہیں ہے، مسلمان کی علامت نہیں ہے، بلکہ منافق کی ہے. تو اب ایک ہے منافق جو عقیدے میں منافق تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، ایک ہے پریکٹیکلی منافقت. تو یہ ہم سب میں اللہ ماشاءاللہ کسی میں تھوڑی کسی میں زیادہ ہے. ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنے پرسنٹ، یہ ہم اپنا جج کریں، اپنے دل پر توجہ کریں اور ہمیں سوچیں کہ ہم کتنا پرسنٹ زندگی میں سچ بولتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو پیور کر سکتے ہیں، مسلمان بن سکتے ہیں. تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جب بات کرتا ہے. تیسرا فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے. جب وعدہ توڑ دیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو نہ کریں. اور اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ آپ کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہیں. لہٰذا جب آپ پکا وعدہ کرتے ہیں تو پھر اس کو پورا کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری، اس کا کریکٹر ہے. تو تیسری بات جو منافق کی علامت ہے وہ یہ کہ وہ وعدہ توڑتا ہے، پورا نہیں کرتا. اور چوتھی علامت یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے پھر اگر گالی جھگڑے کے وقت نہیں ہوگی تو پھر کیا دوستی اور خوشی کے وقت ہوگی؟ تو یہی تو کریکٹر ہے مسلمان کا کہ جب انسان شدید غصے میں ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے اور بپھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اپنے غصے پہ کنٹرول کر کے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتا. آپ گالی کسی کو دے رہے ہیں، حدیث پاک میں ہے فرمایا اپنے ماں باپ کو خود گالی نہ دو. صحابہ نے پوچھا کہ گالی کوئی خود اپنے ماں باپ کو کیسے دیتا ہے؟ تو فرمایا جب آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو ریٹرن میں آپ کو گالی پڑے گی، آپ کے والدین کو. تو یہ اصل میں آپ نے خود اپنے والدین کو گالی دی. لہٰذا جھگڑا بھی ہو جائے کسی سے، اگر خدا نہ خاصا کبھی بات جھگڑا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور اس وقت بھی گالی سے پرہیز کریں اور گالی نہ دیں کسی کو. تو یہ چار خصوصیات حضور نے منافقین کی بیان کی اور وہ میں نے آپ کو تین جو 6 بیان کر دی جو منافقین کی تھی. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک پیمانہ دے دیا تاکہ ہم پرکھیں، سوچیں، سمجھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم یہاں ایک سینٹر میں کھڑے ہیں، ہمارے دائیں طرف وہ کریکٹر جو آقا علیہ السلام نے مومنین کا بیان فرمایا وہ ہے، اور ایک طرف ہمارا وہ کریکٹر ہے جو منافقین کا ہے. تو ہم نے چوز کرنا ہے. آپ زندگی میں کوئی چیز بھی ایسی چوز نہیں کریں گے جو آپ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نقصان کا باعث بنے. تو کیا آپ ایسی چیز اپنے لیے چوز کریں گے جو آپ کی قبر میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے اور قیامت کے میدان میں اور وہاں پر جو حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے تو وہاں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے؟ تو یقیناً آپ ایسا کبھی بھی چوز نہیں کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر جو کچھ آج سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی، آپ کے اساتذہ کا بھی، کالج کی انتظامیہ کا بھی، صاحب کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ حافظ نسیم صاحب.
माशाअल्लाह बहुत प्यारी स्पीच हुई है। उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें से बहुत सी बातें जो हमारे बच्चों ने सुनी है वो लेके उठेंगे, जो मोमिन की सिफात है वो अपनाने की और जो मुनाफिक की है उससे दूर रहने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।